عارق پیا مرشد پیا عارق پیا مرشد پیا آج ہم علم العدد کے حوالے سے نشست کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو علم العدد کے بارے میں بھی پتہ چل جائے کہ علم العدد ہے کیا بیسکلی، ہم نے کیوں شروع کیا ہے یہ۔ جیسے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ بلیک بورڈ پہ سمجھایا تھا باقاعدہ کہ 1 سے لے کے جو 9 تک عدد ہیں یہ کیا اہمیت کے حامل ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے۔ میں نے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں تفصیل سے سمجھایا تھا، یہاں تک کہ میں نے پھر ان جو عدد تھے نا ان کے حرف بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس حرف کا تعلق کن عدد سے ہے۔ میں نے سمجھایا تھا نا، آتشی، بادی، آبی اور خاکی۔ اب ایک بات آپ نے غور سے توجہ سے سنی ہوگی میری، ایک بات میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ یہ وہ حرف ہیں 1 سے لے کے 9 تک جو عدد ہیں، ان کے جو حرف بنتے ہیں یہ وہ حرف ہیں کہ ان حرف کے اندر ہی کل کائنات پوشیدہ ہے۔ یعنی کہ آپ دنیا میں جس علم کی بھی بات کرتے ہیں، گویا وہ دنیاوی معلومات ہو یا روحانیت کی معلومات ہو یا سلوک کی معلومات ہو یا تصوف کی معلومات ہو یا آپ کی اپنی روحانیت ہو، وہ تمام علوم ان حرف 1 سے لے کے 9 تک جو ہے نا عدد کے، اس میں محفوظ ہے۔ اور یہاں تک میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ وہ حرف ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پہ درج تھے، کہ ان حرفوں سے آپ باقاعدہ تصرف کرتے تھے، اور ان حرفوں کی برکت سے آپ کی حکومت تھی۔ اللہ تعالیٰ جب آپ نے دعا کری تھی، جب اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول کیا تھا اور آپ کو ایسی بادشاہت دی تھی جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی اور آپ کے بعد کسی کو بھی نہیں دی جائے گی، تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ حرف عطا کیے تھے، اور ان حرفوں کی روحانیت آپ کو عطا کی گئی تھی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ حرف ہیں کہ اس کے اندر، ان حرفوں کے اندر باقاعدہ تمام تسخیر کائنات محفوظ پوشیدہ ہے، بند ہے، اس میں تمام تسخیر کائنات کی تسخیر ان حرفوں میں ہے، ان تمام کائنات کی تسخیر، اس کائنات میں جو کچھ بھی آتا ہے نا اس کی تسخیر صرف و صرف ان ہی حرفوں میں ہے، اور ان حرفوں کی تصرف سے ہی وہ وجود میں آتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ولی کو کوئی ولایت کا منصب دیا جاتا ہے یا کوئی عہدہ دیا جاتا ہے تو وہ اسی حرفوں کے ماتحت ہوتا ہے، انہی حرفوں کی روحانیت اس کو دی جاتی ہے، وہ اسی سے ہی تصرف کرتا ہے۔ اب 1 سے لے کے 9 تک جو یہ عدد ہیں، جن حرفوں کے ماتحت یہ 1 سے لے کے 9 تک عدد ہیں، جس کو ہم علم العداد کہتے ہیں، جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس سے ہم نقش بناتے ہیں، نقش بنائیں گے اور اس کی نقش کے طریقے سمجھائیں گے۔ جس طریقے سے لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے کہ ہم نقش کی ترتیب کیسے سمجھیں گے، کہ کون سا کھانا آتشی ہے، کون سا کھانے میں ہم نے 1 لکھنا ہے، کون سے کھانے میں 2 لکھنا ہے، کون سے کھانے میں 3 لکھنا ہے، میں وہ بھی سمجھاتا ہوں آپ کو، اس کی ترتیب بھی سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اس کی ترتیب کیسے ہم بناتے ہیں، ہم اس کی ترتیب کیسے سمجھیں گے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو 1 سے لے کے 9 تک جو یہ حرف ہیں کون سے ہیں، یعنی کہ الف کا 1، با، جیم، دال، یہ جو حرف ہے نا یہ 1 سے لے کے 9 تک بن رہے ہیں پورے، ٹھیک ہے۔ اب ان حرفوں کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا،
آپ نے میری ویڈیو دیکھی نا کہ جس میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، جس کو جفت اور طاق کیا تھا. اچھا، جو جفت تھا ان حروفوں کو کیا کہتے ہیں؟ ان حروفوں کو اگر ہم مرکب کرتے ہیں یعنی کہ جوڑتے ہیں تو ایک عبارت بنے گی نا. اگر ہم جفت حروف لیتے ہیں اور اس کو جوڑتے ہیں تو وہ بنتا ہے بدہو، یعنی کہ بے دال واو اور ہے، حلوے والا ہے. کیا بنے گا؟ بدہو. اور اگر ہم طاق کے حروف کو لیتے ہیں یعنی کہ وہ حروف جو طاق ہیں وہ بنتا ہے اجہزت، یعنی کہ الف، جیم، زے، ہے، زے اور توئیں. یہ جو حروف ہے نا یہ کیا ہیں؟ یہ اجہزت، یہ طاق ہیں یہ. اچھا، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب ہم کسی چیز کو سمجھیں گے نا، پھر ہم جب اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں گے نا، جب ہم اس کا عمل کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جب تک ہم اس چیز کو سمجھیں گے نہیں، ہم اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے. آپ کو 1000 نقش مل جائیں گے انٹرنیٹ پر، 1000 نقش آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے، لیکن اس کی ترتیب آپ کو سمجھانے والا کوئی استاد چاہیے، اس کو طریقہ آپ کو سمجھانے والا استاد چاہیے. نہ آپ کو ترتیب ملے گی، طریقہ مل جائے گا. کیا؟ صرف یہ طریقہ ملے گا آپ کو کہ اگر کسی کی بیوی روٹ کے اگر میکے چلے گئی ہو تو وہ یہ نقش لے، لکھے اور اس کو مٹی میں دبا دے یا جلا دے یا بجھا دے یا کچھ بھی کر لے. اس سے زیادہ کچھ نہیں لکھا ہوا ہوگا. آپ لکھو گی، دو گے بھی، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پوچھو کیوں؟ 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 کیونکہ آپ کو اس کی حقیقت نہیں پتہ ہوگا، آپ نے اس کو سمجھا نہیں ہے، آپ اس کی روحانیت سے واقف نہیں ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے. اگر آپ کو اجازت ہو بھی جاتی ہے میں آپ لوگوں سے کیوں کہتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھو اس چیز کو. آپ سمجھو گے نا، آپ وہ زندگی میں کبھی نہیں بھولو گے. نشر لکھنے سے پہلے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں سب کچھ. یہ نشستیں کرنے کا میرا مقصد، یہ پروگرام کرنے کا مقصد میرا کوئی دنیا کمانا نہیں ہے. یہ اپنی شہرت کے لیے میں نہیں کر رہا ہوں. میں سب کچھ باقاعدہ جو علم ہے، یہ علم ایک امانت ہوتی ہے اور جو آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کو آگے منتقل کریں. اور اگر آگے منتقل نہیں کرتے تو آپ سے بڑا خائن کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ علم کو بیچتے ہیں تو آپ سے بڑا بددیانت کوئی نہیں ہے. علم آپ نے جو سیکھا تھا کس لیے سیکھا تھا؟ چراغ سے چراغ جلے نا. تو ہم نے ان 1 سے لے کے 9 تک جو عدد تھے ان حروفوں کو ہم نے کیا کرا تھا؟ 2 حصوں میں ترتیب دے دیا. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ ہو گیا واو، زال، یہ ہو گیا ہے حلوے والا، اور یہ ہو گیا توئیں. الف، با، جیم، دال، یہ پورے حروف ہو گئے. کس کے حروف ہو گئے؟ یہ 1 سے لے کے 9 تک. اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. ایک ہے طاق. طاق کا کیا بنتا ہے؟ اجہزت. طاق کا مرکب کیا ہے؟ ہم نے ان حروفوں کو جوڑا، کیا بنا؟ اجہزت. اور جفت کو ہم نے جوڑا، جفت کو ہم نے مرکب کیا، اس کو ترتیب دی، اس کا بنا بے دال واو اور حلوے والا ہے. میری ریڈنگ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن سمجھ میں آ رہا ہوگا امید ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سمجھانے کے لیے طاق یہی 9 حروف ہیں. کیا؟ یہی 9 حروف ہیں.
جس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک حصہ ہمارا آ گیا بدو کا جو جفت ہے، اور اجزت جو آ گیا یہ آ گیا طاق. اب اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ کون سے حروف طاق ہیں اور کون سے حروف آپ کے جفت ہیں. اچھا، اب یہ 1 سے لے کے 9 تک ہی جو عدد ہیں یہی ہم نقش میں لکھتے ہیں. اب نقش بنانے کے لیے میں نے آپ کو پہلے سمجھائی تھی ایک بات کہ نقش 4 قسم کے ہوتے ہیں، کیونکہ اب جو ہم نقش بنائیں گے نا یہ حروف ابجد کی جو 28 حروف ہیں نا یہ بیسیکلی علامتیں ہیں. سارا علم انہی حروفوں میں ہے. اچھا، اگر آپ اس کو علامت نہیں بلکہ تجلیات الہی کہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ترتیب ہے جو کسی انسان نے نہیں دی، یہ تمہارے رب کی ترتیب ہے. اس لیے اس کو ہم کہیں گے یہ کیا ہیں؟ تجلیات ہیں. یہ وہ تجلی ہیں جس کے اندر اپنے اندر نور ان لوگوں میں جذب ہوا ہے. سب کچھ انہی حروفوں کے اندر کیوں محفوظ ہے؟ کیونکہ یہ رب کا پیغام ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن 7 حروفوں پہ نازل کیا. وہ 7 حروف کیا تھے؟ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا. وہ 7 حروف کیا ہیں؟ وہ 7 حروف وہی ہیں کہ جن کو 28 جو حروف ابجد ہیں جس کو ہم قمری کہتے ہیں، عدد قمری میں جو ہم شمار کرتے ہیں، اس کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، یعنی کہ آتشی، بادی، آبی اور خاکی. اچھا، ہر آتش میں 7 حروف ہیں، بادی میں 7 حروف ہیں، خاکی میں 7 حروف ہیں اور آبی میں 7 حروف ہیں. یعنی کہ 4 عناصر کے اندر یہ 7 حروف اس کی روحانیت محفوظ و پوشیدہ ہے. اگر ہم اس کو دوسرے لفظوں میں بیان کرتے جیسے ابجد، حوض، حتی، قلیباً، صافس، آئی بات سمجھ میں؟ یہ بنتے ہیں. تو ان کے جو اگر ہم مفرد حروف کو اندر ترتیب دیں گے تو یہ حروف بنیں گے سارے. الف با تا، الف با جیم دال ہا واو، یہ بنے گا. سمجھ میں آ گئی حروف ابجد کے بارے میں کہ سب کچھ حروف ابجد سے ہی ہم نے پورا علم اسی سے ہی ہم نے یہ ہماری بنیاد ہے. جس طریقے سے نرسری میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے نا الف با جیم دال، بچے کو جو پڑھایا جاتا ہے نا یہ وہ اس کی بنیاد ہے. آگے سمجھ میں بات. اب جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہی وہ 9 حروف ہیں. اچھا، اس کو ابجد یہ 1 سے لے کے 9 تک ہیں، اس میں طاق ہیں اور جفت ہیں. اچھا، جو طاق ہیں اس کے اندر اعمال شر اور بدو میں اعمال خیر. اس کے اندر ہی شر ہے اور اس کے اندر ہی خیر ہے. اب ہم کوئی اسم لکھتے ہیں، ہم کوئی نقش لکھتے ہیں. اب یہ چیز سمجھنا ہے کہ آپ کس کام کے لیے نقش لکھ رہے ہو. آپ نے نقش کی زکوٰۃ تو ادا کر لی ہے، نقش کی زکوٰۃ بھی آپ کی ادا ہو گئی، آپ نے اسی ترتیب سے نقش کی زکوٰۃ ادا کری ہے. اب نقش کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اب اصل جو چیز ہوتی ہے نا وہ اس کے ہوتے ہیں استعمال کے طریقے. عمل تو ہر بندہ کر لیتا ہے، عمل کی اجازت تو ہر بندہ آپ کو دے دیتا ہے. عملیات کی اجازت ہے تو ہر کوئی دے دے گا آپ کو. عملیات کی اجازت آپ کو ڈھیر ساری کتابوں میں بھی مل جائیں گی، لیکن اصل چیز ہوتا ہے عمل کرنے کے بعد اس کو استعمال کرنے کے طریقے. ہم طریقہ کار سمجھا رہے ہیں آپ کو. عمل تو آپ کر ہی رہے ہو نا، آپ کو اجازت ہے نا، اور بڑی مستند اجازت ہیں اور سند کے ساتھ اجازت ہیں الحمدللہ ہمارے خاندان میں، ہمارے سلاسل میں. اور وہ اجازتیں ہیں جو کامل بالکل مکمل اجازتیں. ہم جس عمل کی زکوٰۃ کا طریقہ کار سمجھائیں گے، جس عمل کا سبق دوں گا میں اس کی باقاعدہ آپ کو سند دوں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا
کہ ہمارے خاندان کے اندر ہمارے کس سلسلے کے اندر کس بزرگ نے اس نقشے پر ریاضت کی ہے اور کس بزرگ نے اپنی ساری زندگی اسی نقش پہ لگا دی، اور ہمیں میاں حضور کے توسل سے، میاں حضور کے وسیلے سے ہمیں وہ اجازت آئی۔ آپ میاں حضور کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا میاں حضور کوئی عامل نہیں ہے؟ میاں حضور کا مقام و مرتبہ جو نا اگر آپ سمجھ لو نا تو آپ خالی کامل ہو جاؤ ان کو سمجھ کے۔ آپ کچھ بھی نہیں کرو، کچھ بھی نہیں پڑھو، خالی ان کی شخصیت کو سمجھ لو تو کامل ہو جاؤ آپ۔ میاں حضور کی وہ شخصیت ہے۔ میاں حضور محدود نہیں ہے، ان کی شخصیت لامحدود ہے، ان کا علم لامحدود ہے، وہ سمندر ہیں۔ اگر میں نے 22 سال میاں حضور کے ساتھ گزارے ہیں اور 22 سال میں اگر جتنے بھی دن آتے ہیں نا، جتنے دن میں نے کوئی سوال کیا نا، میاں حضور نے اس کا جواب الگ طریقے سے دیا اور الگ علم اس سے ظاہر ہوا۔ آپ میاں حضور کو کیا سمجھتے ہیں؟ میاں حضور پوری اجازتوں کا سمندر لیے بیٹھے ہیں اپنے اندر۔ ابھی تو لوگوں کو عملیات کا پتہ بھی نہیں کہ کون کون سے عملیات شر ہیں، کون سے عملیات خیر ہیں، کون سے عملیات کیسے کرتے ہیں، کون سے عملیات کیسے نہیں کرتے، کون سے عملیات کب کرتے ہیں اور کب نہیں کرتے۔ لیکن اجازت ہر کوئی دیتا ہے، اجازت لو، سب لوگ اجازت ہے۔ اب اجازت کرنے کے بعد بیچارے کو طریقے کون سمجھائے گا اس کو استعمال کرنے کے؟ اب آپ 40 دن، 1 مہینے، 2 مہینے محنت کرو گے، ریاضت کرو گے، 3-4 گھنٹے پڑھائیاں کرو گے، پڑھنے کے بعد آپ کو اس کا صلہ بھی تو ملنا چاہیے۔ اب وہ صلہ کس صورت میں ملے گا آپ کو؟ کہ جب آپ کو اس کے طریقے بتائے جائیں گے۔ جب انسان کوئی ریاضت کرتا ہے نا، محنت کرتا ہے، تو وہ اس کا اجر و صلہ چاہتا ہے، کیونکہ انسان ہے نا، فطرت انسان کی خواہش ہے کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں تو میں اس میں کامیاب ہوں۔ کامیابی کے لیے جو نا پھر طریقے ہونا ضروری ہے۔ اب اس کی مثال ایسے جیسے میں نے آپ کو تلوار دے دی ہے، اب آپ کو تلوار چلانا نہیں آتی، اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنی مرضی سے تلوار چلاؤ۔ اب اپنی مرضی سے تم تلوار چلاؤ گے تو تم سب سے پہلے تو اپنے آپ کو زخمی کرو گے۔ ایسے ہی ہے نا، اس کا کوئی ہوگا ہی نہیں تو بیچارہ کیا کرے گا۔ تو تم اپنے ہاتھوں میں تلوار پکڑ لے ہو اور وہ بھی ننگی تلوار، اور جب تم چلا رہے ہو اس کو تو سب سے پہلے زخمی کون ہوگا؟ تم خود ہوگے، سامنے والا تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ جی، اگر ایک استاد آپ کے ہاتھ میں تلوار دیتا ہے اور پہلے خود پریکٹس کر کے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ ملا کے اس کو چلانا سکھاتا ہے، پھر اس کو سب ٹرک دیتا ہے کہ تم ایسے کرو گے تو یہ ہوگا، ایسے کرو گے تو یہ ہوگا، یوں کرو گے تو یوں ہوگا، پھر آپ اسی چیز پہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہو جو اس نے بتایا ہوتا ہے تمہیں۔ یعنی کہ استاد نے بتا دیا تم نے رائٹ سے لیفٹ آنا ہے، لیفٹ سے رائٹ آنا ہے، ابھی تم اس پہ پریکٹس کرو۔ جب وہ اس پہ پریکٹس کرنا شروع کرے گا نا تو اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن وہ آہستہ آہستہ سیکھنا شروع ہو جائے گا۔ پھر استاد اس کو بولے گا اب تم نیچے سے لے کر آؤ اوپر کی طرف، اب تم لیفٹ نیچے سے اوپر کی طرف لے کر آؤ، تو وہ اس کو طریقہ کار سکھا رہا ہوتا ہے۔ جب اس کو ایک وقت سکھاتے ہوئے ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ ماسٹر بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ پھر وہ ایسی تلوار چلاتا ہے پھر اس کو ذرہ برابر بھی خراش نہیں آتی۔ تو عملیات سے زیادہ اس کے طریقوں پہ توجہ دو۔ یہ جو طریقے میں تم لوگوں کو سمجھا رہا ہوں نا، یہ کتابوں میں نہیں ملیں گے آپ کو۔ یہ وہ طریقے ہیں جو میاں حضور نے تعلیم کر فرمائے تھے۔ آئی بس سامنے، چلو اب ہم اپنی طرف آ جاتے ہیں، ہم لوگ کہیں اور نکل گئے۔ تو یہ طاق جو ہوتا ہے نا، جیسے میں نے بتایا تھا کہ اب مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی کو سزا دینی ہے، کسی دشمن کو سزا دینی ہے، کوئی شخص آپ کو بلا وجہ تنگ کر رہا ہے، آپ حق پر ہو وہ ناحق پر ہے، آئی بس سمجھ میں، تو آپ ایسا نقش ترتیب دو گے انہی حرفوں سے جو اللہ کے جلال و قہر کو ظاہر کر رہا ہوگا۔ کیا؟ اللہ کے جلال کو اور اس کے قہر کو ظاہر کر رہا ہوگا۔
آئی بات سمجھ میں؟ تو ہم وہ نقش بنائیں گے جو ہم طاق حروفوں سے لیں گے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ نقش 1 سے لے کے 9 تک عدد یہی بنائے جاتے ہیں بس؟ یہ ایک سمندر ہے. اگر میں خالی آپ کو طاق عدد سے انہی حروفوں سے اگر میں تمہیں نقش بنانا بتاؤں نا تو میں 1000 طریقے سے نقش ابھی اس وقت بنا سکتا ہوں اور آپ کو سمجھا سکتا ہوں. صرف طاق ان حروفوں سے، خالی ان حروفوں کی ترتیب سے سمجھا کے آپ کو. یہ چیز آپ سمجھو گے نا آپ خود ترتیب دو گے. ہر طریقے میں مطلب وہ عدد کی چینجنگ ہو جاتی ہے. عدد کی چینجنگ کی ترتیب ہے. اب آپ کو ایک میں نے کلیہ دے دیا، کیا کلیہ دے دیا کیا؟ اب کلیہ کیا ہے کہ جیسے پلس پلس پلس، پلس مائنس مائنس، مائنس پلس مائنس. یہ کلیہ ہے ایک جو آپ سب نے پڑھا ہوگا، لیکن یہ سمجھ میں کسی کی بھی نہیں آیا ہوگا کہ یہ کلیہ کیا ہے. تمہارے بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، تم نے ماسٹر کر لیا. آئی بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے میں جو کلیہ دے رہا ہوں نا آپ کو، میں اس کلیہ کو کھول رہا ہوں، اس کی گرہیں کھول رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں. آپ نے کوئی ایسا نقش لکھنا ہو جو کسی کو سزا دینی ہو تو آپ کوشش کریں گے طاق حروف لیں گے، اور طاق حروف کے ساتھ آپ نے طاق تاریخوں میں وہ نقش لکھنا ہوگا. یعنی کہ 1 3 5 7 یہ تاریخیں جو ہوں گی نا جس کے عدد طاق بنتے ہوں گے، آپ نے اس میں نقش لکھنا ہوگا. وہ اس کے بعد آپ نے یہ نقش پھر دن میں لکھنا ہوگا، سورج میں، اور طاق گھنٹوں میں لکھنا ہوگا، طاق ساعتوں میں لکھنا ہوگا. یعنی کہ جیسے 1 بج رہا ہو، 3 بج رہا ہو، 9 بج رہا ہو صبح کا، آپ نے انہی ساعتوں میں وہ نقش لکھنا ہوگا. اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے اپنی سمت کا تعین بھی کرنا ہوگا کہ آپ نے سمت کس طرف رکھنے اپنا رخ نقش لکھنے کے علاوہ. اگر آپ آتشی نقش لکھ رہے ہو تو آپ نے، اگر آپ چاہتے ہو کہ اس میں تاثیر پیدا ہو تو آپ اس کو دن کے وقت لکھیں گے اور طاق بھی لکھیں گے. اگر میں صرف ایک وہ طریقہ سمجھا رہا ہوں جو طاق کا طریقہ کار ہے. اچھا، اس کے اندر ہر وہ عملیات آ جاتے ہیں جو ہم کسی کو قہر کے زمرے میں لے کر آتے ہیں. اچھا، یہی وہ طریقہ کار ہیں جو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ اس طریقے سے اگر آپ ایک نقش بھی لکھو گے نا وہ کمال کو پہنچائے گا کہ اس ترتیب اور اس طریقے سے آپ نقش لکھو گے. اچھا، ابھی آپ نے لکھنا نہیں ہے، او بھائی اللہ کے واسطے لکھنے مت بیٹھ جانا. ہاں، ابھی میں اجازت نہیں دے رہا، ابھی لکھنا نہیں ہے، ابھی سمجھانا ہے آپ کو خالی. ہاں، ابھی خالی میں اس طریقے سمجھا رہا ہوں. جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے نا اس کے بعد لکھنا. ہاں، نہیں، آپ میرے لیکچر لکھتے ہو نا تو آپ اس میں لکھ لو تاکہ آپ کی یاد دہانی کے لیے رہے. اور ماشاءاللہ میرے لیکچر تقریباً 6-7 زبانوں میں لوگ لکھ رہے ہیں، جس میں ہندی، انگلش، بنگلہ، مدراسی، بنگالی، یہ سب ان زبانوں میں لوگ میرے لیکچر لکھ رہے ہیں باقاعدہ، صرف سمجھنے کے لیے. عربی. تو آپ اپنے لیکچر میں ضرور لکھیں لیکن کسی کے لیے نہ لکھیں، ابھی پہلے سمجھ لیں اس چیز کو. صحیح ہے؟ تو ہم نے ان 7 کا بھی تعین کرنا ہے، ہم نے اپنی سمت کا بھی تعین کرنا ہے، اس کے بعد ہم وہ نقش لکھنا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم جفت کی طرف. اب جفت کا جو نقش ہوتا ہے نا وہ ہم خیر کے لیے لکھتے ہیں، یعنی کہ اعمال محبت کے لیے لکھتے ہیں، حب کے لیے لکھتے ہیں، کسی کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، کسی کے کاروبار میں ترقی اور روزی روزگار کے لیے کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ کسی کے روزی کی اگر بندش لگی ہوئی ہو تو اس کی بندش کو کھولنے کے لیے کرتے ہیں. کسی کے رشتے میں بندش ہوتی ہے تو وہ رشتے کی بندش ختم کرنے کے لیے لکھتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ جو اچھائی کے کام ہو نا، جس سے اللہ تبارک تعالیٰ کا جمال ظاہر ہو رہا ہو. کیا ہو رہا ہو؟ جمال. اس سے جمال تمہارے رب کا ظاہر ہو رہا ہو. کیونکہ تجلیات الہی جو ہوتی ہیں نا یہ بھی جلالی اور جمالی ہوتی ہیں. کیونکہ لفظ قہر جو ہے وہ جمال کے ساتھ تھوڑی ہوگا، وہ تو جلال کے ساتھ ہوگا.
اب لفظ غفار ہے تو وہ جلال کے ساتھ تھوڑی ہوگا، وہ جمال کے ساتھ ہوگا۔ اسی طریقے سے جب ہم یہ نقش لکھیں گے تو حب کے لیے، محبت کے لیے، اچھے کام کے لیے، تو ہم اس کو لکھیں گے قمری میں، یعنی کہ رات کے ٹائم لکھیں گے، شب میں لکھیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اس میں ہم وہ ساتھ تعین کریں گے جو جفت کے زمرے میں آئے گی، جو اس کا ٹائم ہوگا۔ اچھا میں پہلے طریقہ کار سمجھا رہا ہوں، بعد میں عمل دوں گا۔ لوگ پہلے عمل دیتے ہیں، طریقہ کار کے لیے دھکے کھلاتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے طریقہ کار سمجھا رہا ہوں، پھر آپ کو عمل دوں گا، تاکہ آپ کی سمجھ میں تو آئے۔ یہ کوئی نہیں سمجھائے گا آپ کو، آئی نا بس سمجھ میں؟ اب یہ جو جفت ہے نا، یہ پھر اچھا اب آپ آتشی نقش لکھ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ آتشی نقش لکھنے کے لیے اچھا اس کے ذریعے لکھو گے نا، آتشی بادی آبی و خاکی، وہ تو پھر ہم نے اپنے حساب سے چالیں چلنی ہیں کہ ہم آتشی چال چلیں گے، بادی چال چلیں گے، خاکی چال چلیں گے۔ اب اگر ہم آتشی نقش لکھتے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آتشی نقش لکھنے کے لیے آپ نے اپنا رخ مشرق کی جانب رکھنا ہے۔ آئی بس سمجھ میں؟ اچھا کچھ نقش ایسے ہوتے ہیں جو رات میں بھی لکھے جاتے ہیں، جو آتشی ہوتے ہیں، اس کے لیے پھر ایسا کیا جاتا ہے کہ کوئی خاص مقصد کے لیے لکھے جاتے ہیں نا، تو ہم اس کو پھر آگ جلا کے آگ کے قریب بیٹھ کے وہ نقش لکھتے ہیں۔ وہ نقش لکھتے رہتے ہیں، آگ میں ڈالتے رہتے ہیں، وہ نقش لکھتے رہتے ہیں، آگ میں ڈالتے رہتے ہیں، وہ نقش لکھتے رہتے ہیں، آگ میں ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ کار ہے، اور یہ بڑا جلالی طریقہ ہے یہ آتشی نقش لکھنے کا۔ اگر آپ نے اس طریقے سے اس کی آتشی نقش کی زکوٰۃ ادا کر لی نا، اس کا ایک طریقہ کار ہے پورا، کہ آپ آگ جلا کے بیٹھتے ہیں اور پھر نقش لکھتے رہتے ہیں، وہ پڑھتے رہتے ہیں، اس میں ڈالتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اس میں ڈالتے رہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ جب آپ کی وہ زکوٰۃ مکمل ہوتی ہے نا، آپ کا جب وہ عمل پورا ہوتا ہے، آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں، آپ اس کو نقش لکھ کے اگر سمندر میں ڈالو گے، سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ آپ یہاں بیٹھے ہو نا، آپ خالی نقش لکھ کے ایسے پھینکو گے نا، آگ لگ جائے گی ادھر۔ اتنا جلال، اتنی تاثیر ہے ان نقشوں میں۔ ان نقشوں کے اندر اتنا خطرناک معاملات ہوتے ہیں کہ جتنے خطرناک معاملات تمہاری حاضری کے دوران نہیں ہوتے، کیونکہ حاضری کے دوران کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، وہ تم اپنے اندر سلب کر لیتے ہو، وہ تم برداشت کر لیتے ہو، لیکن اس کی جو روحانیت کے معاملات ہوتے ہیں نا، یہ اپنے ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ انسان کے اوپر وارد ہوتی ہیں اس کی چیزیں۔ اس کا کیا ہوا عمل جو نا، یہ سمجھ لیں کہ کسی تیر سے اگر، کسی کمان سے اگر تیر نکل جاتا ہے نا، تو وہ لوٹتا ہے، وہ خالی نہیں لوٹتا، وہ جا کے اپنے نشانے بھی لگے گا۔ پھر آپ خود بھی اس کو توڑ کرنا چاہو نا، تو پھر آپ کو ایک بڑی ریاضت چاہیے، اس کا توڑ بھی نہیں ہوتا کوئی۔ یعنی کہ علم العدد کا ڈسا ہوا کیا پانی بھی نہیں مانگتا۔ یہ جادو سے بھی خطرناک ہے۔ یہ ہر جادو کرنے والا شخص، کچھ آپ نے دیکھا ہوگا طلسم لکھتا ہے، علامتیں لکھتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی سمجھاؤں گا میں آپ کو کہ طلسم کیا ہوتے ہیں، طلسمات کسے کہتے ہیں۔ ابھی پہلے ابتدائی ہے، وہ تو ہماری بات کی بات ہے۔ ابھی جب ہماری گاڑی چلی ہے تو پھر آگے بہت سارے اسٹیشن آئیں گے، اور پھر ہر اسٹیشن پہ آپ کو ایک نئی چیز انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ جو سب نے کس میں لکھنا ہے، اعمال کس میں لکھنا ہے۔ اب ہم نقش کی لکھنے کی ترتیب سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو لوگ بولتے ہیں کہ نقش کیسے لکھے جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہم ادھر آ جاتے ہیں، یہ کھانا بنا لیتے ہیں۔ کیا ہے یہ نقش، اور یہ اس کی بنیاد ہے۔ ابھی میں نقش آتشی آپ کو سمجھا دیتا ہوں، صحیح؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر ہم نے ایک لکھا ہے یہ، تو ہمیں کیسے پتہ کہ ہم دو ادھر لکھیں گے، یا دو ہم کس کھانے میں لکھیں؟
بڑا کمال کا سوال ہے یہ، ٹھیک ہے، اس کا جواب آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا. اور جواب جو ہے دیتے ہی کوئی ہاں ایسے اوپن جواب کسی نے نہیں دیا، نہیں دیا، کسی نے. میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں. میں نے کافی جو ہے نا 4 لیکن ہمارے میاں حضور نے اس کی بھی پوری روحانیت بتائی ہمیں، اس کے بارے میں پورا تفصیلی سمجھایا. اب میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں اس کی ترتیب. یہ جو 4 خانے، یہ 4 کونے ہیں، یہ نقش یہ ہم نے بنائی نا، چکور خانہ بنایا. اہمیت کس کی ہوتی ہے؟ 4 خانوں کی. یہ 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4. اہمیت ان خانوں کی ہے، 4 کونوں کی ہے. یعنی کہ اگر ہم 4 کونے کرتے ہیں نا، اس کے اندر تمام کائنات کو ہم بند کر دیتے ہیں. اب ہم نے بند کر دیا 4 خانے، بند کر دیا، یہ قید کر دیا. یہ ایک قلعہ ہے. چلو میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، کائنات کو تو چھوڑ دو، وہ تو خیر بہت کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ ایک قلعہ ہے. یہ کس کا قلعہ ہے؟ یہ رازوں کا قلعہ ہے، جو عددوں کے راز ہیں. اچھا، اس قلعے کے 4 دروازے ہیں. اس قلعے کے 4 دروازے ہیں. 4 دروازے کون کون سے ہیں؟ آتشی، بادی، آبی اور خاکی. یہ ہم ادھر لکھ دیتے ہیں، اس کو کچھ ہے مٹانے کے لیے. یہ اس قلعے کے 4 دروازے ہیں. یعنی ایک ہے آتشی، ایک ہے بادی، ایک ہے آبی اور ایک ہے خاکی. اب تھوڑا سا سمجھنا، یہ 4 خانے ہیں، 4 یہ قلعہ ہے، اس قلعے کے 4 دروازے ہیں. اس دروازے کے اندر آتشی، بادی، آبی، خاکی ہی موجود ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اب اسی کے جو نا 4 دربان ہیں. یہ قلعہ ہے، قلعے کے دروازے ہیں، تو دروازوں کے محافظ بھی تو ہوں گے نا. یہ محافظ ہو گئے. نہیں، یہ آتشی، بادی، آبی، خاکی یہ محافظ نہیں ہیں. اچھا، اب ایک بات یاد رکھنا، کوئی قلعہ ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ جب قلعے کو کوئی خوف ہوتا ہے، کوئی ڈر ہوتا ہے کہ کوئی حملہ اگر کرتا ہے، تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اپنے 4 کونوں کو جو نا مضبوط کرتا ہے. یہ 4 ستون ہیں یہ اس قلعے کے. ادھر باقاعدہ چوکی لگاتا ہے اور مضبوط بڑے بڑے دروازے لگاتا ہے، تاکہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو یہ اندر یہاں سے گھس نہ سکیں. میں بالکل آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. یہ وہ 4 دروازے ہیں، اور اس کے جو محافظ ہیں نا، وہ کون ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اب آپ کے سامنے میں آئے گی. وہ ہے بدھو، جفت، چلو 4 خانوں کے. کیوں؟ کیونکہ یہ خیر ہے. آپ 1 سے لے کے 15 کا نقش جتنی چالیں اٹھا کے دیکھ لیں، ان کونوں کے اندر یہی جفت عدد آئے گا. کیا؟ کیا عدد آئیں گے؟ یہ جفت ہے. 2، 4، 6، 8. یہ 4 قلعے کے جو نا محافظ ہیں، یہ اپنے اندر تمام شیر و خر لے کے بیٹھے ہوئے. یعنی کہ اس شہر کی جو جلالیت ہے، یعنی کہ اس کے جو معاملات ہیں، وہ اس کے اندر محفوظ کیے ہوئے. یہ اب آتشی نقش لکھو گے آپ تو یہ 4 کونوں میں جفت عدد آئے گا. آپ آبی لکھو گے تو 4 کونوں کے اندر جفت آئے گا. خاکی لکھو گے 4 کونوں کے اندر جفت آئے گا. یہ کیا ہے؟ یہ آتشی چال ہے. صرف آپ کو سمجھا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے.
یہ چاروں کونے جو نا یہ بیسکلی جو نا یہ خیر کے ہیں. یہ اپنے اندر جو نا تمام ان چیزوں کو محفوظ اور پوشیدہ رکھی ہوئی ہے, یعنی کہ اپنے اندر چھپایا ہوا ہے اس نے, کہ جس کے ذریعے ہم جلالیت کو ظاہر کرتے ہیں. یعنی کہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے کسی کو نقصان پہنچانے کا یا کسی کو کرنے کا. اب ہم انہی میں ہے نا, 1 سے لے کے 9 تک کی عدد ہے نا. یہ چاروں کونے جو ہیں نا یہ جفت ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ جو خانے ہیں نا یہ طاق ہیں. یہ خانے جفت ہیں جو چاروں کونے ہیں, اور باقی کراس جو نشان بنتا ہے یعنی کہ یہ جو جمع کا نشان بنا ہوا ہے یہ طاق ہے. یہ طاق ہے اور یہ چاروں کونے یہ جفت ہے. 15 کے نقش کی بات کر رہا ہوں. ابھی ہم 15 کے نقش کی بات کر رہے ہیں. ہاں, کیونکہ نقش کی جو دنیا ہے نا اس میں مثلث طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے, مربع کے اس سے بھی لکھا جاتا ہے, چکور بھی لکھا جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ 16 خانے بھی لکھے جاتا ہے, 30 خانوں کا لکھا جاتا ہے, 20 خانوں کا لکھا جاتا ہے, 50 خانوں کا لکھا جاتا ہے. تو ہر چیز میں ترتیب اسی میں الگ الگ ہو جاتی ہے. میں ابھی آپ کو صرف 15 کا نقش سمجھا رہا ہوں. آپ خالی 15 کے نقش کے اندر کامل ہو گئے نا, آپ کو زندگی میں کوئی دوسرا نقش لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ کو زندگی میں دوسرا نقش لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. پاپا بتاتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے شخص سے 15 کی نقش کی اجازت ہوئی جو آج سے 30 سال پہلے ایک نقش لکھنے کے 1100 روپے لیتا تھا مجھ سے, لوگوں سے, اور وہ خالی ایک ہی نقش لکھ کے دیتا تھا. آج سے 30 سال پہلے کتنے پیسے لیتا تھا وہ؟ 1100 روپے لیتا تھا, پاپا بتاتے ہیں. لیکن جب وہ میاں کے پاس پھنسا, یعنی کہ کسی کام کے چکر میں وہ آیا, اس کا جب میاں نے مسئلہ حل کرا تو اس نے میاں کو بتایا کہ میں نے اس 9 کی نقش کی بڑی ریاضت, بڑی عبادت کری ہے, اس کی بڑی محنت کری ہے اس پہ 9 کی نقش. پھر باقاعدہ اس نے پاپا کو اجازت دی تھی اس کی, اور کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو اجازت نہیں دی, اور میں تمہیں 15 کے نقش کی وہ تاثیر اور وہ طریقہ کار سمجھا رہا ہوں جو میں نے اپنی اولادوں کو بھی نہیں سکھائے, کیونکہ یہ برہنہ تلواریں ہیں یہ. کیونکہ اگر یہ کسی ناہل کے ہاتھ لگ جائے نا تو سمجھ لو کہ بہت بڑا نقصان ہوگا لوگوں کا. اور میں کتنی بڑی جرت کر رہا ہوں, لیکن ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. میرا کام سمجھانا ہے, بتانا ہے, آپ لوگوں کو کرنا خود کا ہے, لیکن آپ اپنی مرضی سے نہیں کرو گے, ہر کام اس سے پوچھ کے کرو گے. ہاں, اس کی ہر اس میں چینجنگ ہوگی. ابھی میں پہلے یہ سمجھا دوں نا, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا پھر یہ, ٹھیک ہے نا. آپ یہ چاہ رہے ہو کہ ہم اس کو اوپر بھی لکھ سکتے ہیں, یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ نہیں, 8 کی جگہ ہم 4 لکھ سکتے ہیں, اور 8 کو 4 کی جگہ لکھ سکتے ہیں. ضرور, کیونکہ بادی اور خاکی میں سب میں الگ الگ طریقے ہیں. اگر ہم آتشی نقش لکھیں گے, یہ آتشی نقش ہے. کیا ہے یہ آتشی نقش ہے, جس کے چاروں کونے میں کیا ہے. اب ہم اس نقش کو مکمل کر دیتے ہیں. اس کو پہلے میں مکمل کر دیتا ہوں, یعنی کہ 1 2 3 4 یہ آتشی ہے. اب سمجھ میں آ گئی, وہی نقش بن گیا. چاروں کونوں میں کیا آیا؟ جفت, جو میں نے پہلے لکھ کے سمجھایا آپ کو. بعد میں اس نقش کو مکمل کیا, یہ کیا آیا کراس میں؟ طاق. طاق آپ کا کراس میں آ گیا, جفت آپ کا کونوں میں آ گیا. یہ آتشی ہے, یہ آتشی نقش ہے. اب سمجھ میں آ گئی کہ نقش کی ترتیب کیسے لکھتے ہیں, کہ ہم ایک خانے میں 1 اور 2 3 4 کیسے لکھیں گے. آگے سمجھ میں بات.
اب ہم لکھ لیں گے خاکی، لکھتے ہیں ہم جی کیا خاکی. 2 4 6 اور 8 آ گئے بھائی، وہیں آ گئے جہاں سے چلے تھے. وہ کون سا نقش تھا؟ وہ آتشی تھا، اور یہ ہے خاکی. وہ آتشی تھا، یہ خاکی ہے. اب خاکی کی جو 4 کونے ہیں کیا ہیں؟ وہ 4 کونے کیا ہیں؟ جفت. 2 4 6 8. اچھا آتشی میں ہم نے 2 کی چال یہ لکھی تھی، 4 کی چال یہ لکھی تھی، 6 کی چال یہ لکھی تھی، 8 کی چال یہ لکھی تھی آتشی میں. خاکی میں ہم نے کیا کرا ہے کہ 2 کی چال یہ رہی، 4 کی چال یہ، 6 یہ، 8 یہ 15 کے نقش کی خاکی ہے. یہ وہی آ گیا جفت. پھر وہی طریقہ کار آ گیا جو میں نے سمجھایا کہ اپنے آپ کو اس نے بند کیا ہوا ہے. ہم نے اب اس کو کھولنا ہے، اس کی گرائیں کھولنی ہیں. اب ہم اس نقش کو مکمل کر لیں، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں آتشی میں جو سمجھایا تو وہی سب کچھ ہے. صرف چال آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کرا ہے. 2 4 6 8 یہ چاروں کونے آپ کے جفت آ گئے، آ گئے جفت. اب ہم اس نقش کو مکمل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہم اب نقش کو مکمل کر لیتے ہیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ آتشی جو چال تھی اس میں ایک یہاں سے آیا تھا، ایک اوپر آیا تھا، ٹھیک ہے. اب خاکی چال میں 9 اوپر آیا. پہلے یہ کراس تھا، اب یہ کراس ہے. پہلے یہ کراس تھا، اب یہ کراس ہے. سمجھے؟ 4 اور 9 13 اور 2 یہ آ گئے 15. 3 اور 5 8 اور 7 یہ آ گئے 15. 8 اور 1 9 9 اور 4 نہیں 9 اور 6 9 اور 6 15. 6 اور 7 13 اور 2 15. 9 اور 5 14 اور 1 15. 4 اور 3 7 اور 8 15. اس کو ہر طرح کہیں سے بھی کرو گے 15 بنے گا، کہیں سے بھی کر لو 15 بنے گا. لیکن یہ چال کیا ہے؟ خاکی. اچھا خاکی چال آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ خاکی چال ہے؟ یہ زمین ہے اس کی، خاکی زمین ہے. یہ زمین سے اوپر اٹھو گے نا آپ. آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں تاکہ طریقہ کار سمجھ میں آ جائے. یہ زمین ہے اس کی، اس نقش کی نیچے سے جو لکھ رہا ہے، تو ہم خاکی جو لکھیں گے نیچے سے لکھنا شروع کریں گے. نقش کا ذکر کیا ہے آتشی کا اور خاکی کا، ٹھیک ہے. ابھی یہ 2 نقش کا ذکر کر دیا، اس کی چالیں سمجھا دی، اس کے خانے سمجھا دیے. اچھا اسی طریقے سے یہ 2 4 6 8 جو کونے ہیں نا یہ جفت کے ہیں. یہ بادی میں بھی آئیں گے اور آبی میں بھی آئیں گے، آتشی میں بھی آئیں گے اور خاکی میں بھی آئیں گے. آپ کیلکولیشن کر لینا اپنے پاس جا کے. صحیح ہے. اب ہم نیکسٹ نشست میں کیا سمجھائیں گے؟ اب ہم نیکسٹ نشست میں یہ کریں گے کہ خاکی اور آبی کے بارے میں بتائیں گے، ٹھیک ہے. اور جب یہ تمہارا مکمل ہو جائے گا کیا بادی اور آبی نا، ہاں بادی اور آبی کے بارے میں بتائیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر ہم اس کے طریقہ کار موکلان کے اس سے سمجھائیں گے کہ کون سے جنات اس کے اوپر مامور ہیں ڈیوٹی پر. ابھی تو میں نے کلو کا سمجھایا نا خالی، ابھی ان کلو کے جو محافظ ہیں نا ان کا نام بتاؤں گا. کیا؟ ان کے نام بتاؤں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ کس سے موجود ہیں. جی یہ خالی بلیک بورڈ کی یا کاپی کی حد تک نہیں ہے، یہ ایک راز کی دنیا ہے.
اس کی جو دربان ہے وہ آج بھی موجود ہیں. وہ کس کس سمت اپنا تصرف لیے بیٹھے ہیں, ان کے کیا نام ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا, اور ان کی کیا ڈیوٹی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا, اور ان تمام معاملات میں حضرت خضر علیہ السلام کا کیا کریکٹر ہے, کیا کردار ہے, وہ آپ کو بتاؤں گا. کیا وہ جو 4 دربان ہیں جو چاروں سمتوں میں موجود ہیں, ان سے فیض لینے کا طریقہ بتاؤں گا, ان سے ملاقات کا طریقہ بتاؤں گا. اب یہ نقش ہی نہیں ہے کہ کسی کی بیوی رک گئی تو اس کو بلانے کے لیے آپ لکھ کے دے رہے ہیں, بس یہ مقصد نہیں ہے ہمارا سمجھانے کا, آپ کو سکھانے کا, یہ ہرگز نہیں ہے. میں پھر کہتا ہوں آپ کو کہ یہ چیز صرف اس لیے سمجھاتا ہوں آپ کو, یہ آپ کا شغل ہے کہ آپ جب اس راستے میں چل رہے ہو تو 10 کام آتے ہیں آپ کے پاس, 10 مریض 10 قسم کے آئیں گے. آپ جس قسم کا مریض آئے گا اس حساب سے دو, لیکن اگر کوئی شخص آپ کی امانت لینے آئے گا آپ سے تو پھر آپ کو یہ امانت دو گے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ علاج و معالجہ کرنا یہ کمال نہیں ہے, لوگوں کے علاج کرنا معالجے کرنا یہ کمال نہیں ہے. جنات حاضر کرنا, اس سے بات کرنا, یہ اس کے ذریعے کام لینا یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ تم اس کی روحانیت کو سمجھ لو, کمال یہ ہے کہ تم اپنے رب کو پہچان لو, کمال یہ ہے کہ تمہیں ان 9 حروفوں میں سے کسی ایک حروف کا تصرف مل جائے. اور یہ کہاں سے ملتا ہے؟ دربار غوثیت سے. رستہ تو وہ شیخ ہی ہے نا, ملنا تو سب کچھ شیخ سے ہی ہے. آپ کو ڈائریکٹ کبھی بھی کچھ نہیں ملتا, ڈائریکٹ آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا. آپ کو جو کچھ بھی فیض ملنا ہے نا, جو کچھ بھی ملنا ہے وہ آپ کے اپنے مرشد سے ملنا ہے, مرشد کے قلب سے ملنا ہے. وہ حروف, وہی معاملات, وہی تصرفات, وہی امانتیں تمہارا مرشد تم کو تعلیم کرے گا. لیکن جب تم اس منزل پہ پہنچ جاؤ گے, ابھی دلی دور است, ابھی دلی بہت دور ہے.